بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ اسکرین بھی نظر آ رہی ہوگی سب کو، اور آواز بھی آ رہی ہوگی کلیئر انشاءاللہ۔ اب ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے اس کام کو کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ۔ یہ باتیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ ہم بھی نہیں کر رہے، ہمارے پیچھے بھی لوگ ہیں، دعائیں ہیں، اور ان کے پیچھے بھی لوگ ہیں۔ ایک پوری دعائیں ہیں، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہے یہ پورا اسٹرکچر۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ کسی کی محنت کے ذریعے سے یہ کام چل رہا ہے۔ ایک دین کی محنت ہے، بازاروں میں شریعت زندہ ہو جائے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ میری وجہ سے ہوا، سعد یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا۔ اللہ پاک ابابیل سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک اس کام کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائے۔ دشمنوں میں سے، کمپٹیشن میں سے، کمپیٹیٹرز سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حوالے ہے۔ جن چیزوں سے ہمیں خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ کام کرنے والوں کے اندر خود نمائی، یہ کام میں نے کیا، یہ کام میں نے کیا، اس کا جذبہ نہ کھڑا ہو جائے۔ یار میری پرسنالٹی اتنی ڈیولپ ہو گئی، میں بہت اچھا ہو گیا، مجھے بات کرنے کا طریقہ آ گیا، مجھے سیلز کال لینی آ گئی، مجھے لوگوں کے سائیکی کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، میں بہت اچھی ٹیم کو لیڈ کر سکتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کچھ اردو کے الفاظ کے اندر آتی ہیں، جس میں عجب، تکبر، خود نمائی اور خود پسندی۔ عجب سے مراد اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے اندر کسی اچھی صفت، علم و عمل، حسب نسب، حسن، مال دولت، ذہانت کی کثرت کی وجہ سے ذاتی کمال سمجھنا، اس کو عجب کہتے ہیں۔ تکبر دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دینا، دوسرے کمتر ہیں، فلاں بندہ جو ہے میرے سے برا ہے۔ خود نمائی دکھاوے کے لیے کہ لوگ اچھا سمجھیں۔ 1,000 روپیہ میں نے کسی غریب کو دیا ہے تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں بڑا سخی ہوں۔ خود پسندی اپنے بارے میں سوچنا کہ میں بہت اچھا ہوں، غیر معمولی دلچسپی لینا، خود سے متاثر ہونا، یار یہ بات میں نے کیا زبردست کر دی۔ ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے کہ سعد نے یہ کام شروع کیا، یہ دعا لکھی، سعد نے یہ کتاب لکھی۔ اگر سعد نے لکھی تو سعد ہی حاجات پوری کرے گا، نعوذ باللہ۔ سعد کے پاس تو بچوں کو نئی سائیکل لے کر دینے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ یہ اللہ نے کیا۔ ہمارے اختیار میں تو اپنے دل کا دھڑکنا نہیں، اپنے رگوں میں خون کا بہنا نہیں، اپنے بالوں کے سفید ہونے سے روکنا نہیں، چہرے پہ جلسیاں بن جائیں اس پہ نہیں۔ ہمارے بس میں تو اپنی ذات نہیں۔ شروع میں دعا بہت قیمتی ہے۔ یہ دعا بھی اللہ پاک نے آپ تک پہنچائی۔ اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں، یہ راستے اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو
نوازنا چاہتے ہیں، آپ کے اوپر رحمتیں برسانا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ جڑ گئے یہاں پر۔ اور اصل میں یہ جو دعا میں نے لکھی، اس کے اکثر الفاظ تو ہم ذکر کے حلقے میں جاتے ہیں، وہاں پہ جو دعائیں ہوتی ہیں اب یاد ہو گئے، عرصے سے ہم وہاں جاتے ہیں، تو وہی ہم بھی اپنی دعاؤں میں پڑھنے لگے وہ الفاظ، اور بہت فائدہ ہونے لگ گیا، تو اب لکھ دیے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ بازاروں میں شریعت زندہ ہو جائے گی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ اللہ نے ابابیل سے کام لے لیا، ابابیل تو خود کچھ نہیں کیا، ابابیل ایک چھوٹی سی چڑیا ہے، وہ تو چوہے کو بھی نہیں مار سکتی، بڑے بڑے ہاتھیوں کو کیسے مارے گی؟ یہ کام اللہ نے ہی لیا، اور کسی سے بھی لے سکتے تھے۔ اللہ نے مچھر سے نمرود کو مروا دیا، پانی سے فرعون کو مروا دیا، اس کی پوری قوم کو مروا دیا، اور 313 صحابہ سے 1000 کے لشکر پہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اب دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک ایسی بات کہ جو بندہ اپنے بارے میں ایسے الفاظ کرے، یار میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اس کی اصلاح کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو اس کی سزائیں دیں، اگر وہ نہ مانے تو پھر اسے نکال دیں، کیونکہ اپنا نقصان کر رہا ہے، کام کبھی کر رہا ہے، میں ہوں، میں بڑا ہوں۔ اور کوئی اپنے سینئر کے بارے میں ایسی الفاظ استعمال کرے کہ یار میرا سینئر بڑا سمجھدار ہے، اس نے کیا زبردست اسٹریٹجی دی ہے، وہ کتنی اچھی سیلز کالز دیتا ہے، تو وہ خود تو غرق ہے ہی ہے، خود تو تباہ ہے ہی ہے، وہ اپنی ان باتوں کی وجہ سے اپنے سینئر کو جو مخلص ہے اس کو بھی فتنے میں پھیلا رہا ہے، اس کی بھی اصلاح کریں، نہ مانے تو اڑا دیں، نکال دیں۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرماتے ہیں، حب دنیا والا، دنیا کی لالچ والا، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں دیتا، اس کو اپنے ساتھ رکھیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ لالچی کو اڑا دیں، مگر حب جا والا، تکبر والا، عجب والا، خود نمائی خود پسندی والا، یہ بہت بڑا نقصان دیتا ہے، اس سے بچنا ہے۔ ایک ہی حل ہے، اس کی اصلاح کریں، اس کو سمجھائیں، نہ مانے تو اس سے الگ ہو جائیں۔ بزنس لانچ کرنے کے روڈ میپس، ملٹیپل روڈ میپس ہم نے کہیں نہ کہیں دیتے رہے، بزنس لانچ کرنے کے مختلف روڈ میپس دیے گئے ہیں، سب میں کچھ نہ کچھ اوور لیپنگ بھی ہے، کچھ نہ کچھ ڈفرینسز بھی ہیں، یہ بیسک بنیادی روڈ میپس ہیں، ضروری نہیں کہ ہر کوئی ایک ہی راستے سے چلے گا، لیکن نارملی عمومی طور پہ روڈ میپس جو دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ اسلامک پرسنالٹی کے چیپٹر 10 میں دیا گیا، نیش کو سلیکٹ کرو، مارکیٹ ریسرچ کرو، کمپیٹر انالیسس کرو، ریسرچ کے بعد کلائنٹ ایویٹار بناؤ، سروسز بناؤ، جو اس آفر بناؤ اپنی جو کرنٹ سچویشن ڈیزائر سچویشن تک لے کے جائے، آرگینک مارکیٹنگ اور پیڈ مارکیٹنگ کے ذریعے لیڈز لے کے آؤ، پھر سیلز کال لو، پھر سائن اپ کرو، پھر سروس ایگزیکیوٹ کرو، پھر کلائنٹ کو لانگ ٹرم ہینڈل کرو، ٹیم ڈیولپمنٹ کرو، اور ایک مومنٹم ڈیولپ ہو جائے، جو ایک ایسا مومنٹم ڈیولپ ہو جائے کہ آپ کے پاس پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں اور آپ کی ٹیم کام بھی کر رہی ہے، تو برانڈ کی طرف چلے جاؤ۔ یہ برانڈ ڈیولپمنٹ کی ہی بک ہے یہ والی، پھر اس کی طرف چلے جاؤ اگر پچھلے سارے کام پورے ہو گئے ہیں کسی کے تو۔ ویژن 2024 کی ویڈیو میں جو روڈ میپ گیون ہے وہ یہ ہے کہ 3 to 5 months آپ انٹرنشپ کریں، اس کے بعد آن جاب ٹریننگ کریں، جس میں آپ کو تھوڑے سے پیسے ملتے رہیں گے آپ کی اسکل کے اگینسٹ، لیکن آپ کو ساتھ کہا جائے گا کہ آپ سیلز کے اوپر کام کریں۔ اس کے بعد ٹیم لیڈ کریں، اسکل کے اندر کوئی کام نہ کریں، ویب سائٹ نہ ڈیولپ کریں، اور مینٹورشپ کریں ویب سائٹ ڈیولپرس کی، اور پروجیکٹس سائن اپ کرتے رہیں۔ اس کے بعد کلائنٹ سائن اپ کے اوپر جائیں، لیڈ کے بعد کلائنٹ سائن اپ کے ساتھ سوچتے ہیں، اس کے بعد پھر کلائنٹ سائن اپس کے اوپر جائیں اور پروجیکٹس لیتے رہیں اور ٹیم سے کام کراتے رہیں، لیتے رہیں اور کام کراتے رہیں۔ اس کے بعد ٹیم ڈیولپ ہو جائے گی، پھر ڈیولپ مومنٹم کریں اور پھر برانڈ بنا دیں۔ ایک اور پروسیس جو دیا گیا وہ یہ کہ مارکیٹ ریسرچ کریں،
سیلز کالز لیں، کلائنٹ لانگ ٹرم ڈیلنگ سیکھیں اور ٹیم ڈیولپمنٹ کرتے رہیں ساتھ ساتھ. ان ساری باتوں میں کوئی اختلافات نہیں ہیں، بس طریقہ الگ الگ ہے. کوئی شخص ایک راستے سے چلے گا، کوئی دوسرے سے چلے گا. ضروری نہیں کہ ہر کوئی اسٹیپ وائز ایک ایک سیڑھی چلے گا. کوئی پہلے سے ہی 10ویں سیڑھی پہ ہوگا، کوئی پہلے سے ہی پہلی سیڑھی پہ ہوگا. ہمیشہ ہر کسی کو اسٹیپ 1 سے لے کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کسی کی اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک نیا لڑکا یونیورسٹی کا اور ایک ایسا جو 10 سال سے سیلز کر رہا ہے، ان دونوں کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے، ان دونوں کی استعدادیں ڈفرینٹ ہیں. ان دونوں کو الگ الگ راستے سے لے کے چلا جائے گا. ہماری نیت ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی ہو، کماتے ہوئے بھی، سکھاتے ہوئے بھی. اور ایک تو اللہ کی رضا کی نیت ہو اور اپنی کمیوں کوتاہیوں پہ استغفار کرتے رہیں. ہم جب اپنے بزنس کے لیے اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں، موبائل آن کرتے ہیں، تو ہم ثواب کی نیت کر لیں، باوضو ہو جائیں، کیونکہ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں. ہم ضروریات اپنی پوری نہیں کر رہے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں. ضروریات پوری کرنا حلال طریقے سے، وہ بھی دین کی محنت ہی ہے، ثواب ہی ہے. رزق تو اللہ پاک نے دی ہے، ہم تو اللہ کے حکم پورے کرنے کے لیے ہی بزنس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. ہمیشہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ 3 دفعہ ایک کام کر لیں، اس کے بعد پھر اپنی ریپلیسمنٹ تیار کر لیں. اب 3 دفعہ اپنے سینئر کے ساتھ مل کر اپنے شاگرد ڈیولپ کر لیں، اس کے بعد پھر اپنے اسٹوڈنٹس خود سے ڈیولپ کرنا سٹارٹ کر دیں. آپ کے پاس جو جو اسٹوڈنٹس آئیں گے ان کو اب ہم کھولتے ہیں. کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے آپ کے لیکچرز لیے ہوں گے، ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اور وہ ان کے لیے کافی ہوں گی. وہ انہیں سن کر اپنا بزنس لانچ کر لیں گے. آپ کی پرسنل میٹنگز کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی اجتماعی گوگل میٹ کی اور ان چیزوں کی ضرورت ہوگی. جب آپ اجتماعی میٹنگز کر رہے ہیں تو وہاں پہ وہ بھی آ جایا کریں گے. وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی پروجیکٹ شیئر نہیں کرنا چاہیں گے، نہ ہی کبھی آپ کے سکھانے کے بدلے آپ سے کوئی پروجیکٹ یا کلائنٹ شیئر کریں گے. اگر کسی کلائنٹ کو یا پروجیکٹ کو انہوں نے شیئر کر بھی لیا تو ایک آدھ مہینے بعد جب کام چلنا لگ جائے گا تو وہ آپ سے الگ ہو جائیں گے اور خود ہی کلائنٹ کے ساتھ کام کرنے لگیں گے انڈر دا ٹیبل. کچھ لوگ آپ کے ساتھ ایسے ہوں گے یا ایک یا دو سٹیپس آپ کے ساتھ چلنا چاہیں گے. ان میں آپ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کلائنٹس کی پرسنٹیج 50% پہ آپ سے شیئر کریں گے اور ٹرانسپیرنسی رکھیں گے. اس کے بعد پھر وہ آپ سے الگ ہو جائیں گے اور خود اکیلے کام کرنے لگ جائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ پورے پروسیس میں آخر تک چلیں گے اور اس کتاب کو سمجھانے کی، پڑھانے کی، تینوں بکس کو ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اور وہ یہ چیز بھی ڈیولپ کرنے کے طریقہ پیدا ہو جائے گا کہ ان کے اندر یہ چیز بھی ڈیولپ ہو جائے گی کہ وہ بھی ایسی ٹیم ڈیولپ کر سکیں جو اس سینٹینس کے مطابق ہو کہ وہ لوگ سنکرونائز کر لیں اپنی ٹیم کو، اپنی ذاتی ٹیم کو، ویل ڈوائلڈ مشین پارٹس کی طرح، جو ایک ہی ویژن، ایک ہی ڈائریکشن میں موو کریں اور پھر اس کا مومنٹم ڈیولپ کر لیں گے. یہ پورا برانڈ کے لیے ایک سینٹینس دیا گیا ہے. برانڈ کس طرح ڈیولپ ہوگا اس کا سینٹینس ہے. اوپر والے جملے میں جس میکانزم کا ذکر کیا گیا ہے، اس میکانزم کے ذریعے وہ بزنس اسٹیبلش ہوتے ہیں جس میں ٹیم کام کرتی ہے، جو سارے کے سارے ایک ہی ویژن کو لے کر چلتی ہے اور اس سے لیڈر اور سب اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں. لیڈر کی پرسنالٹی انسپائر کرتی ہے، اسی لیے پرسنل ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے. ایسی پرسنالٹی جو انسپائر کر سکے اس کی ضرورت ہے. اور انسپائر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی پرسنالٹی ہے، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی. جو لوگ ہم سے کام سیکھ کر غائب ہو جاتے ہیں، ہماری نیت یہ ہے کہ وہ ہماری نیت انہیں کاروبار سکھانے کی ہونی چاہیے، پیسے کمانے کی نہیں. ہم ایسے لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں جو حلال کمائی سیکھیں،
اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلائیں، وہ جب تک کماتے رہیں گے ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ جو لوگ 50% پارٹنرشپ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور آدھے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کا کاروبار تو لانچ ہو گیا، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور دروازے ان کے لیے کھلے ہیں کہ کبھی بھی آ جاؤ برانڈ ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے پاس، اور دروازے تو ہمارے سب کے لیے کھلے ہیں، پہلے والے بھی آ سکتے ہیں 2 سال بعد، دروازے ہمارے کھلے ہیں۔ جو لوگ آخر تک ہمارے ساتھ چلیں گے انہیں ایک دن ہم خود آزاد کر دیں گے، جیسے شاہین اپنے بچوں کو گھونسلوں سے نکال کر اڑنا سکھاتا ہے، دھکا دے دیتا ہے۔ ایک شعر ہمارے ایک استاد نے فرمایا تھا، چکور خوش ہے کہ بچوں کو آ گیا اڑنا، اداس بھی ہے کہ رت آ گئی جدائی کی، کہ اب تم اکیلا کام کرو، اب تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، اب تم اپنے میدان میں جا کے کام کرو۔ 3 بار کسی کی بھی کام کی اسکیل کو شاگرد کے ساتھ مل کر کامیابی کے ساتھ کریں، پھر اسے نیکسٹ سٹیپ میں لے جائیں، نفع نقصان 50% بانٹ لیں، کیونکہ دونوں نے مل کر پروجیکٹ پہ کام کیا ہے۔ اپنے شاگرد سے کہیں کہ پھر اس کے بعد 3 بار کے بعد اسے کہیں کہ بھائی اب تم اکیلے کام کرو، اب اس کی مدد کی ضرورت نہیں، اپنے شاگرد کو نیکسٹ لیول پہ لے جائیں، ایک سٹیپ اور آگے لے جائیں، اور اس اسکل سے وہ اپنی ٹیم کو بنائے، جو پچھلی اسکل اس نے سیکھ لی اس سے ٹیم کو بنائے۔ شاگرد اپنی ریپلیسمنٹ سٹارٹ کر لے گا اور آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جانے کے بعد اپنے شاگرد کو بھی ایک اور نیکسٹ اسٹیپ پہ لے جائیں گے، وہ والا کام اس کے ساتھ چھوڑ دیں، اسے بولیں یہ کام اب تم چلاتے رہو، اس سے روکنا مت، یہ چلتا رہے، تم اب نیکسٹ اسٹیپ پہ آ جاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شاگرد سے کہیں کہ میں تمہارے ساتھ مل کر 3 بیچز کو سکھاؤں گا، اب میں سکھانے کی بات کروں اور تمہاری مدد کروں گا۔ اب استاد 2 ہو جائیں گے، ایک آپ استاد ہو جائیں گے اور ایک آپ کا شاگرد استاد ہو جائے گا، اور پھر وہ بیچز کو سکھانے کا کس طرح کام ہوگا اس کے لیے نئے ٹیم ممبر کے لیے تو وہی ہے کہ وہ 50% پیسے لے جائے، لیکن استاد 2 ہیں تو سپورٹ بھی ڈیوائڈ ہو گئی ہے، تو پھر اب ہم دونوں 25% مل کے آدھا آدھا کر کے کھا لیتے ہیں۔ جب 3 بیچز اس کے نکال دیں آپ اچھے طریقے سے، تو پھر شاگرد کو کہیں بھائی اب تم خود سکھانا سٹارٹ کر لو۔ بے فکری جرم عظیم ہے، بے فکری جرم عظیم ہے، یہ سینٹنس یاد رکھنا ہے۔ ہمیشہ اپنا ملٹی ٹاسکنگ موڈ آن نہ رکھیں، کام کو سوچ سمجھ کر کرنا، فکر اور توجہ کے ساتھ کرنا، سلیقے کے ساتھ کرنا، اگر سوچ سمجھ کر کام ہوگا تو ایک ہی بار میں ٹھیک ہو جائے گا، اگر بہت سے کاموں کو ایک ہی ساتھ کرنے کی کوشش کی تو ایک بھی ٹھیک طرح نہیں ہوگا اور پورا کا پورا دن گزر جائے گا، اسی طرح پورا کا پورا سال گزر جائے گا اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے۔ جو لوگ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں وہ اس راستے میں صرف ترقی کا خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ ترقی نہیں کر سکتے، پھر ہمارے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا، کچھ خاص نہیں کمایا۔ یہ موضوع میں لکھنا چاہتا تھا اور اس کے اوپر سوچ رہا تھا، ذہن میں اسی موضوع کی طرف، میرا ذہن اسی موضوع کی طرف متوجہ تھا۔ اللہ پاک رہنمائی فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، ان کے اوپر ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ اس آیت میں اللہ پاک ایک اور اصول دیتے ہیں کہ جو جس چیز کی طرف جد و جہد اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس چیز کی ہدایت، اس چیز کے راستے اس کے اوپر کھولتے ہیں، اللہ پاک ہی ہمیشہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ جس دن یہ لکھ رہا تھا اس دن کل ہی ایک ویلڈر کی ضرورت پڑ گئی، گیٹ ٹھیک کروانا تھا، میں ویلڈر کو ڈھونڈنے نکل گیا، دل میں سوچا کہ اس کی اسکیل بھی چیک کرنی چاہیے، مجھے تو ویلڈنگ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، میں نے اس سے کوسچن آنسر سٹارٹ کر لیے، میں نے پوچھا کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو، کہنے لگا 37 ایئرز، 37 سال سے۔ میں نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے، کہنے لگا 53 سال۔ میں نے پوچھا ایک بندہ کتنے عرصے میں کام سیکھ سکتا ہے، کہنے لگا 1 سال میں۔ میں نے اس سے کہا تم نے کتنے عرصے میں سیکھا ہے، کہنے لگا اصل بات دلچسپی کی ہوتی ہے، میں نے یہ کام 10 سال میں سیکھا ہے، میں دلچسپی نہیں رہتا تھا، ذہن ادھر ادھر رہتا تھا، ایک دن استاد نے کوئی کام دیا میں نہ کر سکا، استاد نے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا سیکھتے ہوئے، میں نے کہا 10 سال، اس ویلڈر نے کہا 10 سال،
استاد نے کہا دلچسپی سے کام لیتے ہو یا ذہن ادھر ادھر ہوتا ہے؟ اس ویلڈر نے کہا بس وقت گزار رہا ہوں، ذہن حاضر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میں نے سوچ لیا اور دلچسپی سے کام کیا اور 6 ماہ میں پورا کاریگر بن گیا۔ ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔ ہماری ایک میڈم روز سوال پوچھتی تھی، میں مصروف رہا۔ 1-2 ہفتوں کے بعد میں نے ان کو کال کی اور ساری باتوں کے جواب دینے لگا۔ مجھے پیچھے سے برتنوں کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا میڈم سے، آپ بزنس ٹیبل پر نہیں ہیں؟ نوٹس نہیں بنا رہی میری باتوں کے؟ کہنے لگی میں لکھ رہی ہوں، ساتھ ساتھ چائے بھی بنا رہی ہوں۔ میں نے کہا آپ کی باتوں کے جواب دینے کے لیے میں نے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین بھی آف کر دی ہے اور آپ ٹیبل پر بھی موجود نہیں ہیں۔ اگلی بار آپ کا نمبر کب آئے گا؟ یہ نقصان کس کا ہو گیا؟ آپ کے ساتھ اگلی کال، آپ کے ساتھ والے آگے نکل جائیں گے اور آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہیں۔ میں تو سب کو برابر ٹائم دیتا ہوں۔ کوئی مجھے فوکس دے دیتا ہے اور اعتماد کر لیتا ہے میرے اوپر، کوئی اعتماد نہیں کرتا، اور کوئی اعتماد کرتا ہے تو فوکس نہیں دیتا۔ آپ کو ہر وقت اپنے سینئر کے لیے اویلیبل نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ہر وقت اپنے بچوں کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے، نہ ہی 24 گھنٹے اپنے والدین کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے۔ جب آپ نے اپنے خاوند کے لیے چائے بنانی تھی تو مجھے کہنا تھا کہ 2 ہفتوں سے میں نے آپ کا انتظار کیا، آپ اب کال کر کے مجھے سمجھانا ہے تو 20 منٹ رک جائیں، میں چائے بنا لوں، خاوند کے ساتھ چائے پی لوں سکون سے، اس کو دفتر کے لیے دعاؤں کے ساتھ روانہ کر دوں، پھر آپ کی کال وصول کرتی ہوں۔ جب آپ ہر وقت ہر کسی کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کے لیے بھی پوری توجہ کے ساتھ اویلیبل نہیں ہوتے۔ بچوں کے ساتھ ہوں گے تو موبائل اسکرول کر رہے ہوں گے، والدین کے ساتھ ہوں گے تو ٹیم کو ہدایات دے رہے ہوں گے، واٹس ایپ آڈیوز کر رہے ہوں گے، اپنے سینئرز کے ساتھ میٹنگ میں ہوں گے تو ساتھ بچے گود میں بٹھائے ہوں گے۔ نہ بچوں کی دیکھ بھال میں پوری توجہ، نہ سینئرز کی میٹنگ میں پوری توجہ، نہ خاوند کے ساتھ چائے پینے میں پوری توجہ۔ آپ نے کسی ایک چیز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تیسری مثال دیتا ہوں۔ چند دن پہلے میں ایک تندور پہ گیا، نان والے کے پاس گیا۔ عام روٹی پتلی اور بڑی ہوتی ہے، اور اگر تندور والے کو کوئی چھوٹی روٹی بنا دے تو اس کو کلچا کہتے ہیں۔ وہ نرم رہتی ہے اور زیادہ دیر تک چلتی ہے، شوربہ زیادہ سوک کرتی ہے۔ کچھ لوگ کلچا کھاتے ہیں، کچھ لوگ پتلی روٹی کھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ 6 کلچے لگا دو۔ اس نے ساتھ ہی سگریٹس لگا دیا۔ عموماً تندور والے جب روٹیاں لگاتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں تو پوری سگریٹ میں سے بہت کم کش لگاتے ہیں، باقی سگریٹ ان کا سائڈ پہ رکھے رکھے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میرا تجربہ رہا۔ لیکن یہ لڑکا نیا تھا، اس نے سگریٹ کو منہ میں پکڑ لیا اور ساتھ ہی کش لگا رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے تندور میں روٹیاں لگا رہا ہے۔ دھواں اس کی آنکھوں پہ لگ رہا ہے، تندور کا بھی اور سگریٹ کا بھی۔ آخر میں 6 روٹیوں میں سے 4 ٹھیک نکلی، 2 جل گئیں۔ میں نے 4 اٹھا لی، میں نے پیسے ٹھیک کے پہ دیے ہوئے تھے، میں نے 2 واپس کر دی۔ میں نے کہا جلی ہوئی روٹیاں میں نہیں لوں گا۔ لڑکا کہنے لگا اب میں کلچے نہیں لگاؤں گا، کلچے جل جاتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ سارا مسئلہ تمہارا فوکس کا تھا، تم فوکس کرتے کلچا کبھی نہ جلتا۔ تمہیں نقصان ہو گیا 2 روٹیوں کا۔ روٹین کو ڈیولپ کریں اور اس کو فالو کریں، کوئی آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ والدین کو بتا دیں کہ میرا دفتر کا وقت ہے، میں بازار سے دہی نہیں لے کے آؤں گا۔ سینئرز کو بتا دیں کہ اس وقت میں فارغ نہیں ہوں، میں اس وقت تک میں فارغ نہیں ہوں۔ کلائنٹ کو بتا دیں کہ آپ کل کال کریں، آج میں مصروف ہوں، آج بچوں کو پارک میں لے کے جانا ہے، وہاں بزنس میٹنگ نہیں کروں گا، بچوں کو پوری توجہ دوں گا۔ روٹین ڈیولپ کریں۔ پرائرٹیز دوسرا کام ہے ڈیفائن یور پرائرٹیز۔ ترجیحات طے کر لیں، آپ کی زندگی میں کیا چیز زیادہ اہم ہے اس کو پہلے لکھ لیں، پہلے وہ کام کر لیں۔ والدہ بیمار ہے، دادی کو فالج ہے، اس کو دیکھنا ہے، پہلے وہ لکھ لیں۔ اپنی ترجیحات کو طے کریں، پھر اس کے مطابق ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس کی پھر روٹین سیٹ کریں۔ کبھی روٹین ٹوٹ بھی جاتی ہے، رپورٹ نہیں ہے، لیکن بیسک سٹرکچر ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت اپنے ازواج مطہرات کو وقت دیا کرتے تھے۔ مکہ کی زندگی میں تقریباً روزانہ صبح یا شام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر دوپہر کو اپنی روٹین سے ہٹ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے کے گئے۔ روٹین تھی نا، یا صبح جانا تھا یا شام کو، کوئی خاص کام ہوا تو روٹین
سے ہٹ کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روٹین ثابت ہے. آپ کے گھر کی روٹین یہ تھی کہ آپ مکان میں تشریف رکھتے وقت اپنے وقت کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے. ایک حصہ اللہ کی عبادت میں جیسے نماز وغیرہ عبادات. دوسرا حصہ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے میں، ہنسنا بولنا حالات معلوم کرنا. تیسرا حصہ اپنی ضروریات اور راحت اور آرام کے لیے. روٹین تو نظر آ رہی ہے نبی اسلام کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں صبح سلطنت کا کام سنبھالتے تھے، رات کو گشت کیا کرتے تھے. اور روٹین تو ہو رہی ہے. سب کچھ تو روٹین فالو کرتے ہیں. اللہ پاک نے رات جب لاتے ہیں تب دن نہیں ہوتا، صبح نہیں ہوتی. جب صبح ہوتی ہے تب رات نہیں ہوتی. جب سورج نکلتا ہے تب صبح ہو جاتی ہے. سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، سردیاں اپنی ٹائم پہ آتی ہیں. سب ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، سب ایک روٹین کے تحت چل رہا ہے. اب آپ کہنے لگیں گے کہ ہر کوئی ایسے ہی کرتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں. باتیں سنتے ہوئے یہ باتیں سنانے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ عمل سے تعلق نہیں رکھتی. ان باتوں پہ عمل نہیں ہو سکتا. اب زمانہ بہت ایڈوانس ہو گیا ہے. اب موبائل فون آ گئے ہیں، اسمارٹ فونز آ چکے ہیں. اب آپ ایسی باتیں کیا کر رہے ہو؟ لوگ گاڑی چلاتے ہوئے سگریٹ پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے موبائل دیکھتے ہیں. ہر کوئی ایسا ہے. تم ایسی باتیں کیا کر رہے ہو؟ جو یہ جملہ کہیں کہ سب ایسے ہی کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ریوڑ کی بکریوں کی طرح کی ہے. سب جہاں جا رہے ہیں وہاں میں بھی جاؤں گا، جہاں ایک جائے گی وہاں میں بھی جاؤں گا، کیونکہ سبھی جا رہے ہیں. سب امیزون کے اوپر اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، میں بھی امیزون کے اوپر اکاؤنٹ بناؤں گا. سب فائبر کے اوپر گگ بنا رہے ہیں، میں بھی گگ بناؤں گا. سب ایسے ہی کر رہے ہیں. سب موبائل فون کے ساتھ آن کر کے کھانا کھاتے ہیں، میں بھی کروں گا. سب 24 گھنٹے موبائل فون کو وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ رکھتے ہیں، میں بھی کروں گا. جو لوگ اپنا ویژن لکھیں گے، اپنی روٹین سیٹ کریں گے، ویژن کو پورا کرنے کے لیے رول آف گیمز بنائیں گے، جس کو بزنس کی ٹرمینالوجی میں ویلیوز کہتے ہیں. پھر اس کو اخلاص ہوگا، اس کو پرسو کریں گے. یہ جو سینٹنس ہے، یہ جو پیراگراف ہے، اس پیراگراف میں اس پوری بک کا کرکس، پوری بک کا سمری دی گئی ہے. جو لوگ اپنا ویژن لکھیں گے، جو اپنی روٹین کو سیٹ کریں گے، ویژن کو پورا کرنے کے لیے رول آف گیمز بنائیں گے، جس کو بزنس کی ٹرمینالوجی میں ویژن کہتے ہیں، اور پھر اخلاص کے ساتھ اس کو پرسو کریں گے، وہ لیڈرز ہیں. لیڈر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. سب لوگوں نے جیسا کرنا ہے وہ لیڈر نے ڈیزائن کرنا ہے. ویلیوز لیڈر نے لکھنی ہے، ویژن لیڈر نے لکھنا ہے. میرا تجربہ ہے کہ جو بندہ سب سے زیادہ مصروف ہوتا ہے، جس کے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا، اس کا فیس بک اتنا ہی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس کا واٹس ایپ اتنا ہی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. یہ فیس بک ایکٹیو اس لیے ہے کہ اس نے آپ کا وقت لے لیا. اب آپ کے پاس باقی کام کرنے کے لیے وقت کم رہ گیا، اس لیے آپ مصروف ترین انسان بن گئے. اب آپ کہتے ہو کہ میں بہت مصروف ہوں. آپ مصروف نہیں ہیں، آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. ہم یہ باتیں نہیں مانتے کہ یار میں بہت بزی ہوں. آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذمہ داری کس کے اوپر تھی؟ ٹائم مینیج کرنا ہوتا ہے. اب آتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. وہ یہ ہے کہ جو لوگ توکل کر کے بیٹھ گئے ہیں، رزق اللہ پاک دیتے ہیں، بیٹھے رہو. ان کے اوپر ہم کچھ بات کرتے ہیں. وہ اس دنیا کی زندگی کو جو اللہ پاک نے اسباب کے ساتھ جوڑی ہے، ان اسباب میں اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے، سیریس نہیں لیتے، ان کا حق ادا نہیں کرتے، اور پھر بار 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 اسباب کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں، انسکسیسفل ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر سارا توکل بھی توڑ دیتے ہیں، توکل بھی ختم کر دیتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں. اسباب کا حق ادا کرنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے. اسباب میں لگنا ہے، یقین نہیں رکھنا ہے کہ اسباب کے ذریعے مجھے رزق ملتا ہے. اسباب میں لگنا ضروری ہے.
اسباب میں اگر لگ گئے ہو تو اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے. ضروری نہیں اسباب میں لگنا، لیکن اگر لگ گئے ہو تو اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے. حق ادا کرتے نہیں ہو، توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہو، سست ہو، انتہائی سست انسان ہو. نہ اسباب میں لگوں گا، نہ اللہ کی عبادت کروں گا، نہ عالم بنوں گا، نہ دین کی محنتیں کروں گا، موبائل سکرول کروں گا اور توکل کر کے بیٹھ جاؤں گا. انسان کے بچے بنو، دین کی تمہیں الف بے بھی نہیں آتی ہے. کہتے ہیں اللہ کرے گا، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ کی عبادت میں لگے رہو، اس سے کام بنتے چلے جائیں گے. آپ سے زیادہ یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. معراج بھی کی انہوں نے. غزوہ خندق میں اللہ پاک نے سخت سخت آندھی کے ذریعے، سردی کے ذریعے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. یہ اللہ نے کیا تھا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، دروازے بند کر دو، صرف دعاؤں میں لگ جاؤ. بلکہ اس معاملے میں آپ کی سنت مبارکہ یہ رہی کہ آپ نے مشورہ کیا اور خندق کھودنے کی تشکیل کی. یہ خندق کھودنا اتنا مشکل کام تھا، اتنی بھوک تھی کہ صحابہ نے بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ کے اوپر باندھ دیے. جب مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مسجد نبی میں سارے جمع ہو جاؤ اور مسلمہ کے خلاف نوافل، اجتماعی نوافل ادا کرو اور اس کے لیے بدعا کرو. مسلمانوں کا لشکر بھیجا، 1200 صحابہ تابعین کو شہید کرایا، تب جا کے اس فتنے کا خاتمہ کیا. توکل الگ چیز ہے، اسباب کا حق ادا کرنا الگ چیز ہے. 2 زریں پہنی تھی غزوہ احد کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ غیر سنجیدہ مزاج ہے. خود کچھ نہ کرنا اور اللہ پاک پہ بھروسے کر کے بیٹھ جانا. جتنا حق ہے اتنا تم کر لو، اس سے آگے اللہ کریں گے. جتنی تمہارے اندر بس ہے اتنا زور لگا لو، اس سے آگے جو ہوگا وہ اللہ کر لیں گے. ہم نے اسباب کا حق ادا کرنا ہے، ذکر اذکار بھی کرنے ہیں، اللہ سے مانگنا بھی ہے، سب کچھ اعتدال بیلنس کے ساتھ کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے جب ہم توکل کرتے ہیں تو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں، جب اسباب میں لگتے ہیں تو اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں. ساتھ بھائی سارے کے سارے تو ایسے کر رہے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ویب سائٹ کے اوپر انسانوں کی تصویر لگائے بغیر کیسے ویب سائٹ بھیج سکتے ہیں؟ اس وقت اسباب میں لگتے ہیں تو اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل یہ تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنا سارا کا سارا مال لے آئے کہ باقی میرا اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کا نام میں نے گھر میں چھوڑ دیا، اللہ کا بھروسہ میں نے گھر پہ، اللہ کو میں نے گھر میں چھوڑ دیا، اور سارا مال غزوہ تبوک کے موقع پہ لے آئے. اور اسباب میں لگنا یہ تھا کہ جب خلیفہ بنے تو کپڑے کندھوں پہ لٹکا کر جا رہے ہیں بازار میں اور کہہ رہے ہیں میں ان کو بیچوں گا، اس سے گزر بسر کروں گا. حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، اگر آپ اسباب میں لگ گئے، آپ کمانے لگ گئے تو پھر یہ سارا خلافت کا کام کون کرے گا؟ آپ بزی ہو جائیں گے. تو حضرت عمر فاروق نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ اسباب کے بغیر اللہ سے مانگ لیں، 2 نفل پڑھ لیا کریں روزانہ صبح کے وقت، آپ کے گھر میں اوپر سے چھت پھٹے گی اور رزق آ جائے کرے گا. یہ مشورہ نہیں دیا، بلکہ مشورہ یہ دیا کہ ایک اوسط مزدور کی تنخواہ کے برابر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وظیفہ بیت المال سے مقرر ہونا چاہیے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، تو وہ بھی وہی وظیفہ لیا کرتے تھے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لیا کرتے تھے. بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے اور ان کے کپڑوں پر پیمند لگے ہوتے تھے. یہ صحابہ تھے. اللہ کی ذات و صفات کے اوپر یقین تھا لیکن اسباب میں بھی پورے لگتے تھے. ہم اعتدال نہیں کر سکتے، اور اسباب میں رہ کر اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنا یہی امتحان ہے. اللہ سے معافی مانگ کر چلتے رہنا ہے. جہاں شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ کام ثواب کی نیت سے کرنا ہے. اگر ہم سیلز کال کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق کر رہے ہیں تو یہ ثواب ہے. اگر ہم 8 گھنٹے بزنس میں لگ رہے ہیں اور وہاں پہ غیر شرعی پروجیکٹس نہیں لے رہے اور بزنس لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو یہ ثواب ہے. شریعت کی حدود کے اندر ہونا چاہیے. صرف ذکر اذکار سے ثواب نہیں ملتا، سچی سیلز کال سے بھی ثواب ملتا ہے. اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. اسباب کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے، ان کا حق ادا کرنا چاہیے.
نتائج اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے. جفاکشی کا مزاج، محنت کا مزاج، یہ ضروری ہے. مزاج بن گیا آٹومیشن کا، مزاج بن گیا سستی کا، کاہلی کا، نوجوان کو تباہ کر کے رکھتی ہے. خود بخود میری ویب سائٹ صبح بھی کمائے، رات کو بھی وہ کمائے، خود بخود کمائے، آٹومیشن کے اوپر مزاج بن گیا. تو کیا کرے گا؟ تیری ویب سائٹ کمائے گی، تو کیا کرے گا؟ موبائل سکرول کر کے فیس بک دیکھے گا تو. آج کل کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ چیزوں کو خود آٹومیٹ کیا جائے. پھر کوئی ایسا فارمولا ایجاد کیا جائے کہ خود بخود آمدنی پیدا ہوتی جائے، جس کا نام پیسو انکم رکھ دیا گیا ہے ہمارے سارے کے سارے جو لوگ کورس بیچ رہے ہیں ان لوگوں نے. جو ہم سے تھوڑے سے بڑے لوگ ہیں 50 سال کے آس پاس، وہ ایسی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو ریٹائرمنٹ پلان، پینشن انکم آنے لگ جائے. سودی ذہن ہے، کام نہ کرنا پڑے، پیسے آتے رہیں. یہ ذہن ہمارے نوجوانوں کا نہیں تھا، بلکہ یہ ذہنیت ایسی بنائی جا رہی ہے، اور یہ غیر کی بہت بڑی چال ہے. 20 لاکھ روپے ہیں، 20% پہ سود ملتا ہے بینک میں، یہ تو منظور ہے. لیکن 20 لاکھ روپے کی اچھی نسل کی 20-25 بکریاں نہیں خرید سکتے تم. بڑی بڑی بکریاں خریدو، پالو. اگلے سال اگر ہر بکری کے ساتھ 2 بچے ہوئے تو 75 ہو جائیں گے. محنت بھی لگے گی. پرسنٹیج دیکھو کہاں چلی گئی ہے. جب تک زور ہے محنت کرتے رہو. اس والے لیکچر میں اتنے زیادہ کانسیپٹس تھے کہ اگلا لیکچر اس سے بھی بھاری ہے. وہ لیکچر میں ابھی نہیں دینا چاہتا، اپنے آپ کو خادم سمجھنے کا. یہاں پہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یہ لیکچر بھی بہت بھاری ہے. انشاءاللہ اس کو پھر ہم نیکسٹ اس میں کریں گے انشاءاللہ.